نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اصدق من اللہ قیلا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان صرف مسلمان، اے مسلمان ذرا توجہ دینا ہے۔ میں جلدی سے یعنی 5 منٹ کے اندر اندر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آپ بیمار تھے، آخری وقت تھا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا سپہ سالار بنا دیا گیا تھا۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اس میں ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم اور کئی اور بزرگ ہستی ہیں، خاص طور پہ بدر والے۔ نبی علیہ السلام نے اس لشکر میں ان حضرات کو شامل ہی نہیں فرمایا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آقا علیہ السلام کا جب وصال ہو گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ مشورہ لوگ دے رہے تھے کہ سپہ سالار کو ہٹا کر کو اور سپہ سالار بنا دو، لیکن صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں، جس کو میرے نبی نے منتخب کیا ہے وہی سپہ سالار رہے گا۔ اور وہ لشکر روانہ ہوا صدیق اکبر کے دور میں، اور اس لشکر میں جتنے لوگ شامل تھے وہ بھی سب کے سب صدیق اکبر نے بھیجے۔ اگلی بات، جو انسان مسلمان انسان ہے، ایمان والا مسلمان، پکے ایمان والا ہے، اس کے لیے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آخری دم جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا ہے نا، وصال ہوا ہے، تو آقا علیہ السلام کا سر مبارک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے پر تھا۔ آقا علیہ السلام کا سر مبارک حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ پر تھا، جو ایک دم ایک سٹیج پہ لٹک گیا تو پتہ چلا کہ روح پرواز کر گئی ہے، آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ مومنہ تھیں، مسلمہ تھیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی گود میں لیے ہوئی تھیں، یا کافرہ تھیں۔ اہل تشیع کی بات نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کی بات ہے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ ذرا سوچنا ہے، عداوت نہیں کرنی۔ جو عداوت کرتے ہیں نا ان پر خدا کی لعنت پڑتی ہے۔ جو حقیقت ہے اس سے وہ دور نہ ہو، جو حقیقت ہے اس کو مانو بس۔ اور نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کو آخری وقت میں فرمایا کہ صدیق اکبر کو کہو کہ وہ میری جگہ نماز پڑھائے، میری جگہ نماز پڑھائے، میری جگہ نماز پڑھائے۔ یہ میں مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں، چاہے وہ شیعہ ہیں، اس پہ سوچنا ہے، ذہنی طور پہ سوچنا ہے، اور اما عائشہ صدیقہ سے محبت کرنی ہے، صدیق اکبر سے محبت کرنی ہے کہ وہ پکے مومن تھے، تو آقا علیہ السلام نے اپنا جان نماز انہیں دے دیا، اپنی خلافت ان کو سونپ دی۔ نہ تو حضرت علی نے کوئی اس میں تگ و دو کیا، سب نے مان لیا صدیق اکبر ہمارے امام ہیں، تو حضرت علی چاہے 6 مہینے بعد
مان تو لیا نا امام ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام نے جب فرمایا نا صدیق کو تو کئی نمازیں حضرت علی نے صدیق اکبر کے پیچھے پڑھی۔ اسی طرح اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہم سب کی ماں ہیں، وہ بھی امام حسن کی ماں ہیں، امام حسین کی ماں ہیں، وہ ہم سب کے مولا ہیں، ہم سب کے آقا ہیں۔ ان کی ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ بھی صدیق اکبر نے پڑھایا ہے، اور ان کی بیوی اسماء بنت امیس نے فاطمہ الزہرا کو غسل دیا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب مسلمانوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، جو پیار کرتے ہیں ہمارے صدیقہ سے، جو پیار کرتے ہیں صدیق اکبر سے، جو پیار کرتے ہیں فاطمہ الزہرا سے، ان کے لیے جزاکم اللہ تعالی فی الدارین وأصل الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔